یونیک اسلامک سٹوری کی طرف سے السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ نے راستے میں غار ثور میں 3 دن تک قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت مکہ سے ہجرت فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل ثور پر پہنچے تو اللہ پاک کی منشا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں پر قیام فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پہاڑ پر موجود غار میں قیام کرنے کا فیصلہ کیا جسے غار ثور کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار کے دہانے پر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگے کہ حضور آپ یہیں پر ٹھہر جائیے، پہلے میں غار میں داخل ہوتا ہوں تاکہ اگر کوئی موذی کیڑا مکوڑا آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے غار میں داخل ہوئے اور غار کو مکمل طور پر ٹٹول کر چیک کیا تاکہ کوئی ایسی خطرناک چیز نہ ہو جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف یا نقصان پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار میں داخل ہونے کے بعد جہاں جہاں پر غار میں سوراخ تھے ان کو اپنی چادر سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر بند کر دیا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام سوراخ بند کر دیے، لیکن ایک سوراخ رہ گیا جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایڑی رکھ دی اور اتفاق سے اسی سوراخ میں سانپ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ سانپ نے جب بل سے نکلنا چاہا تو اس کو راستہ نہ ملا اور سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر ڈنگ مارنا شروع کیا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ڈنگ مارنے کی تکلیف اس قدر زیادہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اف تک نہ کی اور نہ ہی جگہ سے ہلے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ کھول جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند سے اٹھانا نہ چاہتے تھے، لیکن اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے اور آنسو گرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ ابوبکر کیا بات ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانپ کے ڈسنے کی جگہ پر اپنا لعاب دہن لگایا تو سانپ کے ڈسنے سے ہونے والی تکلیف فوراً دور ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر چادر نہ تھی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابوبکر تمہاری چادر کہاں گئی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ چادر پھاڑ پھاڑ کر میں نے اس غار میں موجود سوراخوں کو بند کیا تھا۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور اللہ پاک سے دعا کی کہ ابوبکر کو جنت میں میرا ساتھی بنانا۔ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کا جنت کا ساتھی بنا دیا گیا ہے۔ مکہ کے مشرکین آپ کا پیچھا کرتے کرتے اس غار کے دہانے تک پہنچ جائے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے غار میں جھانکنا شروع کیا تو دوسرے لوگ کہنے لگے کہ اس غار میں کیا ہو سکتا ہے،
کیونکہ وہاں پر مکڑی کا جالا بنا ہوا تھا اور کبوتر کی جوڑی نے وہاں پر انڈے بھی دے رکھے تھے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان لوگوں میں امیہ بن خلف بھی تھا، جس نے کہا کہ غار کے اندر جا کر اس کی تلاشی لی جائے، جس پر دوسرے لوگ کہنے لگے کہ اس غار میں کوئی بھی نہیں۔ اگر وہ لوگ اس غار میں پناہ لیتے تو یہ غار کے دہانے پر موجود مکڑی کے جالے باقی نہ رہتے۔ غار میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان لوگوں کی یہ باتیں سنی تو بہت غمگین ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگے کہ میں اپنی جان کے لیے ہرگز غمگین نہ ہوں، میں تو اس لیے پریشان ہوں کہ یہ لوگ آپ کو کوئی تکلیف یا نقصان نہ پہنچائیں۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ پاک کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو سکون دے دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاس محسوس ہوئی تو آپ نے اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اس غار کے درمیان میں جاؤ اور وہاں سے جا کر پانی پی لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار کے درمیان میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر پانی موجود تھا۔ جب پانی پینا شروع کیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی کر واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور پانی کے متعلق بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ پاک نے جنت کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کی نہروں میں سے ایک چشمہ اس غار میں سے نکالو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ کیا اللہ کے نزدیک میرا اتنا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تمہارا مقام اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جس کسی نے بھی ابو بکر سے بغض رکھا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ مشرکین مکہ باہر ادھر ادھر تلاش کرتے رہے اور بالآخر واپس چلے گئے اور اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی محمد اور ابو بکر کو پکڑ کر لائے یا قتل کرے تو اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ اس غار میں 3 دن گزارے۔ کچھ روایات کے مطابق اس غار میں حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتے جاتے رہے، جو کہ اس وقت کم عمر تھے لیکن حالات کی نزاکت سے بخوبی آگاہ تھے۔ آپ رات کو غار کی طرف آ جاتے اور صبح فجر ہونے سے پہلے غار سے واپس چلے جاتے۔ اس طرح سے مشرکین مکہ کو پتہ نہ چلا کہ آپ رات گھر سے باہر گزارتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دن کے وقت جو باتیں قریش آپس میں کیا کرتے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سنتے اور رات کو جب غار میں تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرماتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام بھی تھا جو بکریوں کا ریوڑ لے کر اس طرف کو آ جاتا اور صبح عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں سے واپس جاتے تو اس سے کچھ دیر بعد یہ غلام بھیڑ بکریوں کو لے کر واپس چلا جاتا تاکہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے نشان بھی ختم ہو جائیں۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے اور غلام کو حکم دیا تھا کہ وہ غار میں مشرکین مکہ سے چھپ کر آتے جاتے رہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی وہ بھی غار میں چھپ چھپ کر آتی رہیں اور آپ کو کھانا پہنچاتی۔ 3 دن گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جا کر علی کو اس غار کے بارے میں خبر دو۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی کو کہنا
کہ کسی رہبر کا انتظام کر لے جو کہ رات کے پچھلے پہر ہمارے پاس پہنچ جائے۔ جیسے ہی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام پہنچایا تو حضرت علی نے فوراً ایک اجرتی رہبر کا انتظام فرمایا جو کہ رات کے پچھلے پہر اونٹ پر سوار ہو کر آپ کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی غار کے باہر اونٹ کے بلبلانے کی آواز سنی تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر باہر آ گئے اور رہبر کو پہچان لیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے پاس کثیر تعداد میں مال و دولت موجود تھا جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو گئے اور مدینے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے گھر میں موجود کچھ رقم بھی منگوا لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ابھی تک اسلام قبول نہ کیا تھا اور ان کی آنکھوں کی بینائی بھی کمزور پڑ گئی تھی۔ اپنی پوتی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں موجود پایا تو ان سے کہنے لگے کہ لگتا ہے ابوبکر گھر سے سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا ہے اور تمہارے لیے کچھ نہ چھوڑا، جس پر اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھیلی جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رقم رکھا کرتے تھے، اس تھیلی میں چند پتھر ڈال کر وہ تھیلی اپنے دادا کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی کہ ایسا کچھ بھی نہیں، گھر میں رقم موجود ہے، جس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہنے لگے کہ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کہتے کہ آپ میری آدھی زندگی کی نیکیاں لے لیں اور اس ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دیں۔ ہر صحابی کا اپنی اپنی جگہ پر ایک منفرد مقام ہے اور ہر ایک کو اللہ پاک نے اپنی اپنی شان عطا فرمائی ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے جو شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔